نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر موقع عطا کیا کہ ہم اس کی نعمتوں سے مستفید ہو سکیں گے۔ کتنے ہی لوگ ایسے تھے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ شریک تھے، یعنی اس دنیا میں موجود تھے، لیکن انہیں یہ رمضان اب نہ مل سکے گا۔ وہ اس بابرکت مہینے کی آمد سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اور ہم نہیں جانتے کہ آئندہ ہمارے لیے اب اور کتنے مواقع باقی ہیں۔ عقل مند انسان وہی ہے جو اپنے وقت کی قیمت جانے، جو اس زندگی سے فائدہ اٹھائے اور اس میں آنے والے بابرکت لمحات اور نیکیوں کے موقعوں کو ہاتھ سے نہ جانے دے۔ یہ مہینہ بہت بابرکت مہینہ ہے، ہمیں اس کے شروع ہونے سے پہلے اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی میں جو بھی اہم موقع آتا ہے ہم اس کے لیے خاص اہتمام کرتے ہیں، اس کی تیاری کرتے ہیں۔ کہیں شادی کا موقع ہو، مہینوں پہلے اس کے لیے تیاری ہوتی ہے۔ سب عزیز دوست رشتہ دار اس موقع کے لیے مددگار ہوتے ہیں، مل جل کر اس کے لیے کام کرتے ہیں۔ بچوں کے امتحانات ہوں تو نہ صرف بچے بلکہ والدین بھی ساتھ تیاری کرتے ہیں۔ باقی تمام کام کاج جو ہیں اور مصروفیات چھوڑ کر اس اہم موقع کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو جو چیزیں ہماری زندگی میں بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہیں ان کے لیے ہم پہلے سے انتظار کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، اور جو کام جتنی تیاری کے ساتھ کیا جائے اتنا ہی عمدہ طریقے سے ہو سکتا ہے۔ تو آئیے ہم بھی رمضان کی تیاری کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو سرکش شیاطین جن باندھ دیے جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رکھا جاتا، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس سے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عرش پر بھی کتنا اہتمام ہوتا ہے، یعنی زمین میں بھی نیکیوں کا موسم بہار تو آتا ہی ہے، مگر وہاں اوپر بھی اس کی قدردانی میں خاص اہتمام کیا جاتا ہے، اور ایک منادی کرنے والا فرشتہ اعلان کرتا ہے، اے نیکی کے طلبگار آگے بڑھو، اور اے برائیوں کے کرنے والے رک جاؤ، یہ تو نیکی کا موقع ہے، رک جاؤ۔ اور رمضان کی ہر رات کو اللہ تعالیٰ جہنم سے بہت سے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں۔ خود سوچیں کہ ہمارے پاس ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے کہ جس میں ہر رات بہت سے لوگ جہنم سے آزاد ہوں گے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان المبارک آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین باندھ دیے جاتے ہیں، یعنی بندوں کو آزادی کے ساتھ نیک کام کرنے کا موقع اور ماحول عطا کیا جاتا ہے۔ یہ موقع اور ماحول پورے سال نہیں ملتا جو اس مہینے میں ہمیں ملتا ہے، لہٰذا اس سے خوب فائدہ اٹھانا چاہیے۔ پھر یہ کہ جنت کے نہ صرف دروازے کھلتے ہیں بلکہ جنت کو سجایا بھی جاتا ہے، تیار کیا جاتا ہے، جیسے ہم عید پر، شادی پر، خاص موقعوں پر گھر کی صفائی اور سجاوٹ کرتے ہیں، بالکل جنت کو اسی طرح اس مہینے میں سجایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ روز جنت کو سجاتے اور مزین کرتے ہیں، اور جنت سے خطاب کر کے فرماتے ہیں، میرے نیک بندے اس مہینے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اور مجھے راضی کر کے تیرے پاس آئیں گے۔ یعنی نیکی کرنے والوں کے لیے زمین پر نیک لوگ جو ہیں وہ نیکی کے کاموں میں دوڑ رہے ہوتے ہیں، راتوں کو جاگ رہے ہیں، دن کو روزہ رکھ رہے ہیں، اور وہاں اوپر آسمان پر ان کے لیے بھی تیاریاں کی جاتی ہیں، ان کے لیے جنت سجائی جا رہی ہے۔ گویا زمین و آسمان اس خوشی میں شریک ہوتے ہیں کہ اللہ کے بندے، اللہ کی مخلوق اس کی طرف پلٹ رہی ہے، اس کی طرف رجوع کر رہی ہے۔ پھر اسی طرح روزے دار کے لیے جنت میں خصوصی دروازہ ہے۔ حضرت سہل بن سعد سے روایت
روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، جس سے قیامت کے دن روزہ دار ہی گزریں گے، ان کے علاوہ کوئی اور اس دروازے سے داخل نہ ہو سکے گا۔ اس مہینے میں مومن کی روزی بڑھا دی جاتی ہے اور جہنم سے رہائی کے بہت سے مواقع دیے جاتے ہیں۔ اب جب کہ ہمارے پاس اتنی برکتوں رحمتوں والا مہینہ آ رہا ہے تو ہمیں اس میں کچھ مخصوص کام کرنا ہے۔ وہ کیا کام ہے؟ بات یہ ہے کہ ہمارا دین، یاد رکھیں، دو اہم باتوں پر مشتمل ہے۔ ایک طرف حقوق اللہ ہیں اور دوسری طرف حقوق العباد ہیں۔ ایک طرف عبادات ہیں اور دوسری طرف بندوں کی خدمت بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبے سے ایک طرف ہمیں عبادات کا شوق دیا گیا اور اسی خطبے کے اندر انسانوں سے ہمدردی کا سبق بھی دیا گیا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کچھ کرنا ہے رمضان میں انشاءاللہ۔ تو پہلے حقوق اللہ کے حوالے سے دیکھیں گے تو سب سے پہلی چیز تو روزہ ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر یعنی کہ تقوی پیدا ہو جائے۔ تو یہ تقوی کیا چیز ہے جس کے لیے یہ روزہ فرض کیا گیا؟ تقوی جو ہے دل کی ایک خاص کیفیت کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، تقوی یہاں پر ہے، تقوی یہاں پر ہے، تقوی یہاں پر ہے۔ کیا ہے تقوی جو دل میں ہے؟ یہ دراصل ایک خاص احساس کا نام ہے، شعور کی بیداری کا نام ہے۔ کس بات کا شعور جاگتا ہے اس تقوی میں؟ کہ مجھے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، مجھے سنبھل کر یہ زندگی بسر کرنی ہے، مجھے ایسے کاموں سے بچنا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، مجھے اپنی عبادات میں بھی توجہ کرنی ہے، مجھے اپنی ذمہ داریوں کو بھی نبھانا ہے۔ گویا ایک زندگی وہ ہوتی ہے جو غفلت کی ہوتی ہے، ایک زندگی جو غفلت کی ہوتی ہے، اور دوسری زندگی وہ جو شعور کی زندگی ہے، جو ایک حساس دل والا گزارتا ہے۔ تقوی دراصل ہمارے اسی احساس کو زندہ کرتا ہے۔ دن بھر جب ہم روزہ رکھتے ہیں، شدید بھوک میں بھی کھانا پینا نہیں کرتے، چاہے ہمارے سامنے کتنا ہی کھانا ہو، تنہا بھی ہوں تو شدید پیاس بھوک میں ایک قطرہ پانی اندر نہیں جانے دیتے، کیونکہ اس رب کے حاضر ناظر ہونے کا یقین ہوتا ہے۔ یہ 30 روزے ہماری ٹریننگ کرتے ہیں، صرف رمضان میں نہیں، یہ کہ بعد میں بھی مسلمان روزے سے ہی ہوتا ہے۔ تمہیں تو ساری زندگی ہی روزہ رکھنا ہے۔ یہ تو مخصوص قسم کا روزہ ہے جس میں صرف حلال چیزوں کو چھوڑا جاتا ہے۔ تو یہ سیکھتے ہیں کہ اگر اللہ کی رضا کی خاطر تم حلال چھوڑتے ہو تو اس کی رضا اور اس کی خوشی کی خاطر حرام کو بھی چھوڑ دو۔ رمضان ایک ایسا موقع ہے جس میں دن کا سارا وقت، ایک ایک لمحہ جو ہے عبادت ہے، اور جس میں رات کا بھی ہم نماز اور پھر رات کا سونا بھی ایک عبادت ہی ہے۔ اسی لیے جو لوگ اس مہینے کا اہتمام کریں وہ خوش قسمت ہیں۔ اس طرح عبادات میں سے نماز ہے، تراویح ہے۔ اگرچہ تراویح فرض نہیں مگر اس کا بہت اجر و ثواب ہے۔ اور ایک بات یہ بھی کہ بہت سے لوگ نماز کو اگر لمبا یا نوافل کو زیادہ پڑھیں تو تیز تیز پڑھتے ہیں، جلدی سے رکوع سجود کرتے ہیں، تو وہ بس جلدی سے تعداد پوری کر کے بات ختم کر دیتے ہیں۔ وہ وقت تعداد پوری کرنے کا نہیں، اللہ کو یاد کرنے کا ہے، دعائیں مانگنے کا، اپنی بخشش کرانے کا ہے۔ اس لیے نماز کو خشوع و خضوع سے پڑھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خبردار کیا کہ نماز کی چوری سے بچو، یعنی اس کے سارے جو سجدہ، رکوع اور قیام ہے اس کو صحیح سے ادا کرنا ہے، جلدی سے نہیں، عبادات کو خوشی سے کرنا ہے۔ نماز کے لیے رمضان میں ایک ٹارگٹ رکھ لیں، یہ کہ زیادہ نوافل پڑھنے ہیں، کیونکہ نوافل کا اجر جو ہے وہ فرض سے کے برابر ملتا ہے۔ اس طرح یہ کہ
خشوع والی نماز یہ ہے کہ اول وقت میں پڑھنی ہے، اور فجر تو آپ اٹھتے ہوئے ہوتے ہیں اس وقت آپ، اور طویل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ اس نماز کو فجر کو طویل پڑھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اندھیرے میں شروع کرتے تھے اور تھوڑی تھوڑی روشنی ہوتی تو ختم کرتے تھے۔ تو ساری نمازوں کو کوشش کریں کہ اول وقت میں خشوع کے ساتھ پڑھیں۔ تو رمضان میں جو ذاتی عبادات میں جو ہے اس میں روزے کو حقیقی روزہ اور نماز کو اول وقت اور خشوع خضوع، اور پھر جو بھی نوافل پڑھیں جیسے تراویح قیام اللیل کریں، کیونکہ اس میں مغفرت کا وعدہ بھی ہے کہ جو اس میں قیام کرے ذوق و شوق سے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح پھر قرآن پاک کی تلاوت جیسے آپ فجر کے بعد کریں، اس کی تلاوت کو ذرا اونچا پڑھنے کی پریکٹس کریں، اس سے آپ کی زبان کھلے گی، اور صبح شام کی جو ہے وہ اذکار دعائیں پڑھیں، ان کو پڑھنے کی عادت پکی کریں، کثرت سے اللہ کی تسبیحات کریں اور اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگیں، توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے توبہ کر لو، خالص توبہ، امید ہے کہ وہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کر دے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ تو گویا غلطی کرنے کے بعد اگر کوئی شخص سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف جو ہے اس کے لیے وعدہ ہے کہ اس کی برائیاں اسے دور کر دیں گے اور اسے جنت کے باغوں کا مستحق بنا دیں گے۔ اور رمضان یہ تو ہے ہی سراسر اپنے گناہوں کی معافی کا موقع۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے تو اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، مگر اگر کوئی رمضان کا موقع پا کر پھر گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے تو ایسا شخص محروم ہے۔ ہم سب کو بھی اس موقع سے بہترین فائدہ اٹھانا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا تھا، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اگر ان کا حال یہ تھا تو ہمارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور صرف کلمات کو زبان سے دہرانے سے بخشش نہیں ہو جاتی جب تک ہمارا دل اس میں شریک نہیں ہوتا، ہماری نیت اور ارادہ جب تک بخشش کا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اگر ہم واقعہ ہی چاہتے ہیں کہ ہم گناہوں کے بوجھ سے آزاد ہو جائیں اور ہم اللہ رب العزت کے قریب ہو جائیں، اس کے نیک بندوں میں شامل ہو جائیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں، پھر عہد کریں کہ آئندہ ہم یہ غلطی نہیں کریں گے، اور اس کے بعد اللہ سے بخشش کی دعا کریں۔ تو امید ہے کہ رب العزت ضرور بخش دیں گے۔ استغفار کے کلمات آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن خصوصاً اگر قبولیت کے اوقات میں پڑھے جائیں تو زیادہ مؤثر ہیں، جیسے سحری کے وقت، افطار کے وقت، نمازوں کے بعد، اور اس کے علاوہ چلتے پھرتے بھی، کیونکہ استغفار نہ صرف گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بلکہ ہر غم اور دکھ سے آزادی کا نسخہ بھی ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص استغفار کا پابندی سے اس کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر فکر سے، ہر غم سے نجات کا راستہ پیدا کر دے گا اور اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ کھول دے گا، اور اس کو وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توبہ استغفار کی توفیق عطا کرے، آمین۔ اسی طرح پھر رمضان میں سحری روزے کا ایک اہم حصہ ہے، اور روزے کی ابتدا سحری سے ہوتی ہے۔ سحری کیا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کھاؤ پیو یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے فجر کے وقت، اور سحری میں ضرور کچھ نہ کچھ کھا لیں یا پی لیں، کیونکہ بغیر کھائے پیے روزہ رکھنا کچھ پسندیدہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ نے 2 بار فرمایا کہ تم لوگ وصال سے بچو۔ اہل کتاب اور مسلمانوں کے روزوں میں جو فرق ہے وہ سحری ہی کو قرار دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سحری کھانے والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سحری کھانا باعث برکت ہے، اسے چھوڑنا جو ہے نہیں، اسے مت چھوڑو۔
خواہ کوئی ایک گھونٹ پانی ہی پیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں۔ تو سحری کھانے کی ضرور کوشش کریں، تو پھر رات کو ذرا جلدی سے سو جائیں تاکہ سحری میں اٹھ سکیں۔ شروع میں تھوڑا ہلکا پھلکا کھائیں، آہستہ آہستہ عادت ڈیولپ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ سحری کا وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس وقت اگر انسان تھوڑا بہت کھانے کے بعد اپنا جو ہے وقت ذکر و اذکار اور یاد الہی میں گزارے تو یہ بہت سعادت کا باعث ہوگا، اس کی روحانی قوت میں اضافہ ہوگا۔ فجر کی نماز کے بعد قرآن پڑھیں، اس کا بھی بہت اجر ہے۔ اس کے علاوہ صبح کی جو ہے حفاظت کی دعائیں بھی پڑھیں۔ سحری کے وقت ان لوگوں کا بھی خیال رکھیں جو ہمیں سحری بنا کر سرو کرتے ہیں، کہ وہ بھی اچھے سے سحری کر سکیں۔ اور پھر کیونکہ ہمارا دین تو ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم دوسروں کا بھی خیال کریں، ان کی غم گساری کریں۔ اسی طرح افطار کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے خوشی کے دو موقع ہیں جن میں وہ خوش ہوتا ہے۔ جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو اپنا روزہ کھولنے سے اس کو خوشی ہوتی ہے، اور جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے سے خوش ہوگا، یعنی اس کا اجر و ثواب پا کر۔ تو افطار کا وقت انتہائی اہم وقت ہے۔ یہ وقت کب شروع ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر پورا کرو روزے کو رات تک۔ تو گویا جب رات کا آغاز ہو جائے، سورج غروب ہو جائے تو غروب آفتاب جو ہے وہ روزہ افطار کرنے کی شرط ہے۔ روزہ افطار کرنے میں جلدی کرنا مسنون ہے، یعنی سورج کے غروب ہونے کے فوراً بعد روزہ کھول لینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افطار کیے بغیر مغرب کی نماز نہ پڑھتے تھے، چاہے وہ ایک گھونٹ پانی سے ہی افطار کیوں نہ ہو۔ تو افطار کا وقت مغرب کی نماز سے پہلے کا ہے۔ حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ برابر بھلائی پر رہیں گے جب تک وہ روزہ کھولنے میں جلدی کریں گے۔ سحری میں دیر کرنا اور افطار میں جلدی کرنا مسنون ہے، مگر وقت کے اندر، یعنی اللہ کی اطاعت میں رہنا۔ جہاں تک اس کا حکم ہے اس میں نہ جلدی اور نہ دیر کی جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تازہ کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے، اور اگر کھجوریں نہ ہوتی تو چند گھونٹ پانی ہی پی لیتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دوسری چیز جو کھجور کی نسبتاً کھجور سے روزہ افطار کرنا یہ کہ بہتر ہے، اور دوسری جو چیز ہے وہ پانی ہے۔ پانی جو ہے کیونکہ اس پاک کرنے والی چیز ہے، تو افطاری کے حوالے سے دو باتیں بھی اہم ہیں جو سب کو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ یہ وقت بھی دعا کی قبولیت کا ہے۔ اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی: باپ کی دعا اولاد کے حق میں، روزہ دار کی دعا اور مسافر کی دعا۔ تو گویا انسان ان تینوں حالتوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ والدین اپنے بچوں کے لیے خصوصی دعائیں انہیں کرنی چاہیے اس وقت۔ اسی طرح افطار کے وقت خصوصاً دعا کریں، سارا دن بھی کر سکتے ہیں۔ افطاری کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی دعا پڑھی اور سکھائی بھی ہیں۔ افطار کے لیے 2-3 دعائیں ہیں، مسنون ہیں، آپ وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ روزہ افطار کرنے کا بھی اجر ہے، افطار کروانے کا بھی اجر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کی جو ہے وہ ترغیب دلائی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے روزہ دار کو روزہ افطار کرایا اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزہ دار کے لیے ہوگا، اور روزہ دار کے اجر سے کوئی کمی نہ کی جائے گی۔ مگر روزہ افطار کروانے کے لیے ضروری نہیں کہ ایک بڑی افطار پارٹی کا اہتمام کیا جائے۔ افطار کے وقت جو ہے وہ دعائیں کرنی چاہیے، مسنون دعائیں یاد کر لیں، ورنہ لکھی ہوئی سامنے رکھ کر پڑھ لیں۔ یاد رکھیں ہمارا دین اعتدال کا دین ہے، ایک طرف بندوں کے حقوق تو دوسری طرف اللہ کے حقوق ہیں، اور دونوں ہی اپنی جگہ اہم ہیں۔ رمضان کی تیاری، عبادات، سحر و افطار کے ساتھ رمضان میں تزکیہ نفس بھی کرنا ہے۔ اب دیکھتے ہیں تزکیہ نفس کیا ہے۔ تزکیہ کا مطلب ہے پاک کرنا، صاف کرنا، نشو نما دینا، یعنی روزے کی حالت میں انسانی نفس کا تزکیہ کس طرح ہو سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کی کامیابی کا دار و مدار ہی تزکیہ پر ہے، تزکیہ نفس پر۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں
قد افلح من تزکا، تحقیق وہ فلاح پا گیا جس نے پاکیزگی اختیار کی، جس نے اپنا تزکیہ کیا۔ قرآن کا مطالعہ کریں تو سمجھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو اسی مقصد کے لیے بھیجا کہ وہ انسانوں کا تزکیہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں قرآن میں یہ بات بیان کی گئی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ صرف علم تزکیہ نہیں کرتا جب تک کہ ایسے لوگ موجود نہ ہوں جو انسان کے اخلاق کی صحیح معنوں میں تربیت کرتے ہوں، ان کا تزکیہ کرتے ہوں۔ تو تزکیہ میں دو چیزیں آ جاتی ہیں، ایک خراب چیزوں کو اپنے اندر سے نکال کر باہر کرنا، اور نمبر دو اچھی چیزوں کو جو ہے وہ پروان چڑھانا، انسان کے اندر کی خرابیوں، کمزوریوں، خامیوں کو نکال باہر پھینکنا اور اخلاق حسنہ کی پرورش کرنا۔ روزہ تزکیہ نفس میں بھی بہت مددگار ہو سکتا ہے، کیونکہ روزے میں انسان کی روحانیت بڑھتی ہے، انسان کے اندر بصیرت جاگتی ہے۔ روزہ انسان کو ایک خاص قسم کی روشنی اور نور عطا کرتا ہے، جس میں انسان اپنی خامیوں کو خود دیکھنے لگتا ہے۔ اگر ہم کوشش کریں تو اپنی بہت سی کوتاہیوں پر قابو پا سکتے ہیں۔ جب اتنی ہماری تربیت ہوتی ہے کہ ہم اللہ کی خاطر اپنی من پسند خوراک چھوڑ دیتے ہیں، آرام چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ کی خاطر وہ بہت سے غلط کاموں کو بھی چھوڑا جا سکتا ہے۔ تو تزکیے کے لیے اپنے آپ کو غلط رجحانات، میلانات، غلط اعمال سے خود کو ہٹا کر نیکی کی راہ پر لگائیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کر کے دیکھیں کہ ہمارے اندر خرابیاں کیا ہیں اور انہیں کیسے دور کرنا ہے، اور کون سی اچھائیاں ہیں جن کو مزید پیدا کرنا ہے اور نشو و نما دینا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ سب کچھ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، کیونکہ پاکیزگی جسے چاہتا ہے اللہ عطا کرتا ہے۔ اگر ہم واقعی ہی تزکیہ چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ پہلی بات نیت اور ارادہ، کیونکہ ہر عمل کی بنیاد نیت ہے۔ جب ہمیں اس چیز کی اہمیت پتہ چل گئی تو اب ہمیں نیت کرنا ہے کہ ہمیں اپنا تزکیہ کرنا ہے، کیونکہ رمضان تزکیے کا بہترین موقع ہے۔ صحابہ کرام تزکیہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں برابر حاضری دیا کرتے تھے۔ اسی طرح کسی چیز کی صرف نیت یا تمنا کرنے سے بھی کام نہیں چلتا، بلکہ پختہ ارادہ بھی ہو اور کام کا طریقہ بھی معلوم ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے اپنے تزکیے کے لیے کیا کہ نیت کے ساتھ ہم جو ہے وہ ارادے اور نیت کے ساتھ ہم پوری کوشش بھی کریں۔ تزکیے کی ابتدا دل سے کی جائے، وہاں کی پاکیزگی کا سب سے پہلے سوچا جائے۔ اپنے دل کے رجحانات کو دیکھیں، کہیں ہمارے اندر ایسے جذبات تو نہیں جو منفی رویے جنم دیتے ہیں۔ حسد، بغض، کبر، نفرت، ان سب سے دل کو صاف کرنا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حقیقت میں فلاح پائی اس شخص نے جس کے دل کو اللہ نے ایمان کے لیے خالص کر لیا، جسے قلب سلیم عطا کیا، کیونکہ دل کی گندگی دور ہوگی تو ایمان کا نور وہاں پر سما سکے گا۔ اللہ ہمارے عمل کو دیکھنے سے پہلے ہمارے دل کو دیکھتا ہے، اس کے اندر کیا ہے۔ دل سے ہر طرح کے منفی رجحانات کو رمضان میں نکالیں، اس سے اللہ کے لیے خالص کریں، اور دوسروں کے لیے اگر کوئی قدورتیں ہیں، نفرتیں ہیں تو وہ بھی دور کریں، کیونکہ عموماً لوگ رمضان میں ظاہری عبادات پر تو بہت فوکس کرتے ہیں مگر اپنی نیت کو، سوچ کو، دل کو بھول جاتے ہیں۔ رمضان میں ہر روز اپنا محاسبہ کریں، رات کو سونے سے پہلے اپنا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ آج میں نے کون سا ایسا کام کیا کہ مجھے اللہ کا قرب ملے گا۔ نیک کاموں کا کیا شوق مجھے بڑا ہے، یا دل پر غفلت کو جو رمضان سے پہلے والی تھی ویسی ہی چھائی ہوئی ہے۔ اگر آج ہم اپنا تزکیہ نہ کریں گے، محاسبہ نہ کریں گے تو کل تو اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہی ہے۔ اس لیے کہا گیا، اپنا حساب خود کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ فرض اور نفل عبادات بھی انسان کے تزکیے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تزکیے کے ساتھ عبادات، تسبیحات کے ساتھ ان اعمال سے بھی بچنا ہے جو
جو روزے کو نقصان پہنچاتے ہیں، یعنی وہ کون سے کام ایسے ہیں، کون سی چیزیں ہیں کہ جن سے کرنے سے روزہ یا تو ٹوٹ جاتا ہے یا مکروہ ہو جاتا ہے۔ جیسے کوئی بھی چیز انسان جان بوجھ کر اپنے حلق سے اندر لے جائے پیٹ میں تو اس سے روزہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح کچھ اور چیزیں ایسی ہیں جو روزے کی خرابی کا سبب بنتی ہیں، جیسے کان میں، ناک میں اس طرح سے دوا ڈالنا کہ وہ حلق سے نیچے تک وہ چلی جائے، یا وہ دوا جو ہے وہ کان حلق کو پار کر کر معدے تک پہنچ جائے تو بھی اس سے روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ جان بوجھ کر قے کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، خود بخود قے کرنے سے نہیں ٹوٹتا۔ کلی کرتے ہوئے اگر پانی حلق سے اندر چلا گیا تو بھی روزہ ختم ہو جائے گا۔ بھول کر کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جان بوجھ کر روزہ توڑنے کا کفارہ اور قضا دونوں ہیں۔ کفارہ ایک غلام آزاد کرنا، اگر غلام نہ ہو تو 60 روزے متواتر رکھنا کہ بیچ میں ناغہ نہ ہو۔ اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو 2 وقت کا پیٹ بھر کر کھانا کھلانا ہے۔ اور کچھ ایسے کام ہیں جن سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں مگر مکروہ ہو جاتا ہے۔ ان میں خاص طور پر ایسے اعمال جن کا تعلق اخلاق سے ہے، مثلا جھوٹ، غیبت، اسی طرح لڑنا جھگڑنا، چغلی، گالی دینا، ان سے روزہ اپنا اجر و ثواب کھو بیٹھتا ہے۔ رمضان اور اس کے علاوہ بھی ان تمام غلط چیزوں سے بچنا چاہیے۔ روزہ میں مسواک کرنا افضل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے کرتے تھے۔ صفائی کا بھی رمضان میں خیال رکھیں۔ تو آج ہم نے رمضان کے حوالے سے تیاری اور اس کے دوران کرنے پر کے جو کام ہیں ان پر بات کی۔ انشاءاللہ رمضان کے دوران بھی مختلف طرح سے آپ کو بتایا جائے گا۔ اس کے جو تینوں عشرے ہیں ہر عشرے کے حوالے سے بھی بتایا جائے گا، اور اعتکاف اور لیلۃ القدر کے بارے میں بھی انشاءاللہ بات ہوگی مزید آگے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس رمضان المبارک کو صحیح ایسے گزارنے کی توفیق دے کہ واقعی ہی ہمارے روزے اور باقی عبادات اس کے ہاں قبول ہو جائیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔